بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان صحیح بخاری کے روایات کی روشنی میں۔ ایک ہے غزوہ، دوسرا ہے سریہ۔ غزوہ اور سریہ میں فرق یہ ہے جس قتال و جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو اس کو علماء سیر کی اصطلاح میں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس قتال و جہاد میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی بلکہ کسی کو امیر مقرر فرما کر صحابہ کی جماعت کو قتال و جہاد کے لیے بھیجا ہو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ اور سرایہ کی تعداد صحیح قول کے مطابق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل غزوات کی تعداد 27 ہے، جن میں سے آپ نے 9 غزوات میں قتال فرمایا، اور وہ یہ ہیں: بدر، احد، خندق، قریظہ، مصطلق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ ان کے علاوہ باقی غزوات میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال و جہاد نہیں کیا۔ اسلام میں جہاد کی ابتدا غزوہ سے ہوئی یا سریہ سے؟ صحیح قول کے مطابق جہاد کی ابتدا سرایہ سے ہوئی۔ پہلے 3 سرایہ لگے، پھر اس کے بعد 4 چھوٹے غزوات لگے، اس کے بعد پھر 1 سریہ لگا، اس کے بعد پھر اسلام کی سب سے بڑی مشہور غزوہ بدر لگی۔ ان سب کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلام میں جہاد کی ابتدا سریہ سے ہوئی، اور سب سے پہلے سریہ حمزہ بن عبد المطلب لگا تھا۔ سریہ حمزہ بن عبد المطلب رمضان سن 1 ہجری میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین کی جماعت کا امیر مقرر فرما کر سیف البحر کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ قریش کے 300 سواروں پر مشتمل ایک قافلہ کا تعاقب کیا جائے جو ابو جہل کی قیادت میں شام سے آ رہا ہے۔ یہ حضرات گئے، قافلہ قریش کا تعاقب کیا، اور آمنا سامنا بھی دونوں کا ہوا، لیکن قتال کی نوبت نہیں آئی۔ اس سریہ کے بعد پھر دوسرا سریہ عبیدہ بن حارث کا لگا۔ شوال سن 1 ہجری میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 60 یا 80 مہاجرین کی جماعت کو رابغ کی طرف آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور قافلہ قریش کے تعاقب کا حکم دیا۔ یہ حضرات پہنچ گئے، یہاں بھی آمنا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیر کافروں کی طرف پھینکا۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے تاریخ کے اسلام کا سب سے پہلا تیر ہے جو جہاد میں کفار پر چلایا گیا، مگر یہاں بھی قتال کی نوبت نہیں آئی۔ اس سریہ کے بعد پھر تیسرا سریہ سعد بن ابی وقاص کا لگا۔ ذی قعد 1 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سریہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 آدمیوں کی مہاجرین کی جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ وادی خرار جو جوحفہ کے قریب ہے وہاں ان کو جانے کا حکم دیا، اور قریش کے قافلہ کے تعاقب کے لیے کہا۔ یہاں بھی قتال کی نوبت نہیں آئی، اور یہ حضرات واپس آ گئے۔ اب تک 3 سرایہ لگ چکے تھے اور قتال کی نوبت کہیں بھی پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے غزوہ ابوا لگا۔ صفر 2 ہجری میں غزوہ ابوا کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت
آپ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت سعد بن عبادہ کو آپ نے مدینے کا حاکم مقرر فرمایا۔ آپ کا مقصد بنو زمرہ پر حملہ کرنا اور قریش کے قافلے کا تعاقب کرنا تھا۔ قریش کا قافلہ تو نکل گیا، البتہ بنو زمرہ سے آپ نے مصالحت کی اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے اور بوقت ضرورت مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ یہاں بھی قتال نہیں ہوا۔ ودان اور ابوا چونکہ قریب قریب ہیں، اس لیے اس غزوہ کو ابوا بھی کہتے ہیں اور ودان بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے بعد دوسرا غزوہ بوات لگا۔ ربیع الاول میں غزوہ بوات کا واقعہ پیش آیا۔ بوات یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو ینبع کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ یہاں بھی ایک بڑی جمعیت تھی۔ صحابہ کرام کو اس غزوہ میں بھی قتال کی نوبت نہیں آئی۔ قریش کا قافلہ جس کے تعاقب کے لیے آپ روانہ ہوئے تھے وہ زد سے نکل گیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس غزوہ میں آپ نے صائب بن عثمان بن مظعون کو مدینے کا حاکم بنایا تھا۔ اس غزوہ کے بعد پھر تیسرا غزوہ عشیرہ لگا۔ جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ عشیرہ مقام بھی ینبع کے قریب ہے۔ یہاں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی 2 یا 150 افراد پر مشتمل ایک جماعت ساتھ لے کر گئے۔ یہاں بھی قتال کی نوبت پیش نہیں آئی۔ قافلہ قریش نکل گیا تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں قبیلہ بنو مدلج سے صلح فرمائی۔ اس غزوہ میں ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو آپ نے مدینے کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ اس کے بعد چوتھا غزوہ بدر اولیٰ لگا، جس کو بدر صغریٰ اور غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ غزوہ عشیرہ سے آپ جب واپس آئے، ابھی 10 دن آپ کو ہوئے تھے کہ کرز بن جابر فہری نے مدینہ طیبہ کے چراگاہ پر شب خون مارا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے مہاجرین کی جماعت ساتھ لے کر اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور مقام صفوان تک گئے جو بدر کے قریب ہے۔ اس غزوہ میں بھی قتال کی نوبت نہیں آئی۔ اس غزوہ میں آپ نے زید بن حارثہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ اس کے بعد کرد بن جابر فہری کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ قرینین کا واقعہ جب پیش آیا تو انہی کی قیادت میں صحابہ کی ایک جماعت کو آپ نے قرینین کے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔ اب تک 3 سرایا اور 4 غزوات لگ چکے تھے اور قتال کی نوبت کہیں نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک سریہ عبداللہ بن جحش کا لگا۔ رجب 2 ہجری میں یہ سریہ پیش آیا اور یہ سریہ 12 افراد پر مشتمل تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امیر حضرت عبداللہ بن جحش کو مقرر فرمایا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا اور کہا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھولنا اور اس میں جو مضمون لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ چنانچہ یہ 12 ساتھی روانہ ہو گئے۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد جب انہوں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، تم مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ پر پہنچو اور قریش کی خبریں ہمارے پاس بھیجو اور اپنے ساتھیوں کو اختیار دو، جس کا جی چاہے تمہارے ساتھ جائے اور جس کا جی چاہے واپس آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے وہ خط کھولا اور اپنے ساتھیوں کو سنایا۔ تمام ساتھی حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان 12 ساتھیوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن غزوان،
حضرت واقد بن عبداللہ، حضرت مقداد بن عمر، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت خالد بن بکیر، حضرت عامر بن ایاس، حضرت عکاشہ بن محسن، حضرت سہیل بن بیضہ، حضرت صفوان بن بیضہ اور حضرت عبداللہ بن جش، یہ مشتمل ساتھی تھے۔ جب یہ حضرات مقام نخلہ پہنچ گئے تو عمر بن حضرمی قریش کا قافلہ لیے ہوئے ان کو مل گیا۔ حضرت واقد بن عبداللہ نے تیر مارا جو عمر بن حضرمی کو لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے ساتھی بھاگ گئے، ان کے مال پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ پہلی غنیمت تھی اسلام میں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اور عمر بن حضرمی اسلام کی تاریخ میں کافروں کا یہ پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کی طرف مارا گیا۔ اب تک 4 سرایا اور 4 غزوات لگ چکے، لیکن قتال کی نوبت کہیں بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد اسلام کی عظیم، مشہور اور تاریخی غزوہ بدر لگا، جس کو بدر کبریٰ کہتے ہیں، جس میں لڑنے کے لیے ملائک اترے۔ اللہ نے کافروں پر اپنا قہر و غضب نازل فرمایا اور کفار کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں غزوہ بدر کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔